سخاوت کا حقیقی مفہوم کیا ہے، ہماری زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور سخیوں کے سخی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کے بارے میں ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ آقا کے اس دل فریب اور دل نشیں انداز بیان کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سیرت اسکالر جناب طارق شریف سادہ صاحب۔ تو آئیے سخاوت کے حقیقی معنی سے آج مل کے روبرو ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، سخاوت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تو مجھے فوری طور پہ فی البدیہہ ایک بات یاد آ گئی۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کسی مجلس میں موجود تھے اور کسی شخص نے ان سے یہ سوال کیا کہ اللہ نے اپنی مخلوقات کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء بھیجنے شروع کیے، ایک عجیب اس کے اندر راز موجود ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میں اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر نبی بھیجے۔ تو یہ بنی اسرائیل میں انبیاء کو اتنا زیادہ کیوں بھیجا، حالانکہ وہ تو بہت زیادہ نافرمان قوم تھی اور بہت ناقدری قوم تھی؟ اس کے باوجود ہر دفعہ انبیاء کا جب انتخاب ہوتا تو اس قوم کا انتخاب ہو جاتا، تو اس کا سبب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر بے شمار عیب اور خامیاں موجود تھیں، لیکن ایک خوبی اور صفت ان کے اندر ایسی موجود تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے بار بار اپنی رحمت کا انتخاب کیا، اور وہ صفت کیا تھی، وہ خوبی کیا تھی؟ وہ سخاوت تھی۔ سبحان اللہ۔ کہا سخاوت اتنی بڑی خوبی ہے؟ کہاں؟ کہنے لگا کہ اگر سخاوت کی وجہ سے بنی اسرائیل کا انتخاب ہوا تو پھر یہ ان سے یہ جو عزت تھی انبیاء کے آنے کی، ان سے لے کے اللہ نے بنی اسماعیل کو کیوں عطا کر دی، عربوں کو کیوں عطا کر دی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ عربوں کا انتخاب بھی اسی وجہ سے ہوا کہ ان کے اندر بھی سخاوت موجود تھی۔ کہا ان کی اور ان کی سخاوت میں کیا فرق تھا؟ کہا ان کی اور ان کی سخاوت میں یہ فرق تھا کہ جو بنی اسرائیل تھی وہ سخی تھے، لیکن وہ صرف اپنوں پر سخی تھے، ان کے لیے سخاوت کیا کرتے تھے۔ بنی اسماعیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے، اہل عرب جو ہیں، ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنوں اور پرایوں سب پہ ایک جیسی شفقت کیا کرتے تھے، ایک جیسی سخاوت کیا کرتے تھے۔ اس سوال کا تیسرا حصہ بڑا دلچسپ تھا جو اس شخص نے کیا۔ اس نے کہا اے علی مجھے یہ بتائیں کہ پھر بنی ہاشم کا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عزت افزائی کے لیے انتخاب کیسے ہوا؟ تو کہا اس کا سبب بھی سخاوت تھا۔ کہا پھر رسول رحمت کی سخاوت ان باقی سب سے کیسے مختلف تھی؟ کہا بنی اسرائیل کی سخاوت اپنوں تک محدود تھی، عربوں کی سخاوت، آل اسماعیل کی سخاوت اپنوں اور پرایوں سب تک تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں ایک انفرادیت یہ تھی کہ اہل عرب جب اپنوں اور پرایوں پہ سخاوت کیا کرتے تو جب ان سے ان کے معاملات بگڑتے، دل ان کی طرف سے میلا ہونا شروع ہوتا، ناراضگی ہونا شروع ہوتی، تو وہ ان کو طعنہ دیتے کہ ہم نے تمہارے اوپر سخاوت کر رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اس لیے ہوا کہ میرے کریم آقا کی یہ صفت رہی کہ آپ کی سخاوت اپنوں اور غیروں سب پہ ایک جیسی تھی، اور نہ اپنوں کے ساتھ سخاوت کے دوران تانا اور ان کو شرمندہ کرنے کا عمل موجود تھا، نہ آپ اپنے خانوادے اور اپنے جو لوگ تھے، نہ ان کے اپنوں کے علاوہ جو پرائے تھے ان کے ساتھ اس سارے معاملے کے اندر سخاوت کے سارے عمل میں ان کی کتنی مخالفت کیوں نہ ہو، ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہیں کسی جگہ پہ بھی انہیں اس پہ طعنہ یا شرمندگی جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ تو یہ اتنا خوبی اور خیر والا عمل ہے سخاوت کہ اگر اسے اختیار کیا جائے تو اللہ اس طرح کی منفرد عزتوں کو جو ہے وہ کرتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، سوچتا ہوں تو میرے جسم و جاں کا رواں معطر ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ خود سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور اس درجے کا مقام ہے سخاوت اختیار کرنے والوں کے لیے ایسی بشارت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر سخی گناہ گار بھی ہے تب بھی اللہ کے قریب ہے، اور زاہد عبادت گزار بظاہر تقوی کو اختیار کرنے والا آدمی بخیل ہے تو وہ اس سخی جو گناہ گار ہے اس کی نسبت اللہ سے دور ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو سخاوت کا عمل کتنا پسند ہے۔